بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عربی گرامر سے متعلق کل ایک تمہیدی درس ہوا جس میں عربی گرامر ہمیں کیوں پڑھنا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کل پیش کی گئی تھی۔ آج کا آپ کے مستویٰ ثالث کے دوسرے مرحلے کا دوسرا درس ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے تمارین النحو، جو مادہ ہے، اس مادے کا پہلا درس ہے۔ تو ہم یہاں پر تمارین النحو، نحو کی جب ہم مشق کریں گے، نحو کی مثالیں حل کریں گے اور نحو کے قواعد وغیرہ یاد کریں گے اور اس کی عملی مشق ہم کریں گے، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نحو سے متعلق ہم مراجعہ بھی کر لیں تاکہ مشق میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کلمے کی قسموں سے۔ ہمارے پاس کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ نحو کے اندر ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا نحو اور صرف میں فرق۔ نحو میں کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم کیا جاتا ہے۔ نحو میں کلمے کے آخری حرف کا اعراب یہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، کلمات کو جوڑنے کا طریقہ، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ اس میں سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ نحو میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں: آخری حرف کا اعراب اور اس کے بعد کلمات کو جوڑنے کا طریقہ۔ اسی لیے آپ جو مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، جار مجرور، مبتدا، خبر، یہ جو آپ پڑھ رہے تھے یا آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا، تو اس میں جوڑنے کا طریقہ بھی تھا اور ساتھ میں آخری حرف کا اعراب بھی تھا۔ تو عمومی طور پر ہمیں نحو کے اندر اسم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ فعل کی تبدیلیوں کا تعلق یہ صرف سے ہے، اور اسم کے اندر تبدیلیاں اور اس کے اعراب کا تعلق یہ نحو سے ہے۔ نحو کے اندر اسم کا بھی استعمال ہوتا ہے، فعل کا بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف کا بھی، چونکہ اعراب ہے تو اعراب اسم کے اوپر بھی لگتا ہے اور فعل کے اوپر بھی، اور حرف کا تعلق بھی اعراب سے ہے، کیونکہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اعراب دیتے ہیں۔ تو اعراب کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں نحو کے اندر تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے پاس
اسم، فعل، حرف، کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں، ہمیں ان کے درمیان فرق کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ نحو میں جب تک آپ اسم، فعل اور حرف کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے، تب تک آپ نہ آخری حرف کا اعراب صحیح لگا سکیں گے اور نہ کلمے کو کلمے سے جوڑ سکیں گے۔ جیسے یہاں پر بنیادی 2 مقصد بتائے گئے ہیں نحو کے اندر۔ کلمے کے آخری حرف کا اعراب کیا ہوگا یہ بتانا ہے، اور ساتھ میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑنا ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، یہ تینوں کے درمیان فرق جب تک نہیں کر پائیں گے، تب تک ہم نہ اعراب لگا سکتے ہیں نہ کلمات کو جوڑنے کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اسم، فعل، حرف کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ عربی کے الفاظ اور اس کے معنی سمجھتے ہوں گے تو آپ کو اسم اور فعل اور حرف کے درمیان فرق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم کسی لفظ کو نہیں پہچان سک رہے ہیں تو پھر کچھ ظاہری علامت ہے، کچھ ظاہری علامتیں ہیں جن سے ہم ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ جیسے اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے شروع میں الف لام۔ اگر شروع میں الف لام ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے، جیسے الرجل، الکتاب، البیت، الف لام شروع میں آ گیا، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے آخر میں کسرہ، اگر کلمے کے آخر میں کسرہ ہے تب یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ کلمہ اسم ہے۔ اب یہ کسرہ آتا کیسے ہے؟ یہ کسرہ آتا ہے حرف جر کی وجہ سے۔ یہ کسرہ آخر میں آتا ہے حرف کی وجہ سے۔ تو آخر میں کسرہ ہے یا پھر آخر میں تنوین ہے۔ اگر آخر میں تنوین ہے کسی کلمے کے تو اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مضاف ہو۔ اگر کوئی کلمہ مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو اگر کوئی کلمہ مضاف ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ جو مضاف ہے وہ اسم ہے۔ اس کے بعد فعل کی علامت ہے۔ فعل کی علامتوں میں سے جو علامتیں بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے قد، دوسرا ہے سین، تیسرا ہے سوف۔ کہ یہ قد، سین اور سوف کسی کلمے کے شروع میں آ جائیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے وہ فعل ہے۔ اب چاہے وہ کون سا بھی فعل، لیکن فعل ہے۔ اسی طرح سے آخر میں
जज़म हो, आखिर में जज़म आए। और ये जज़म किसकी वजह से? जज़म देने वाले हर्फ की वजह से। वरना मिन, अन, इसमें भी आखिर में जज़म है। मिन के आखिर में भी जज़म है, अन के आखिर में भी जज़म है, लेकिन क्या ये फेल है? नहीं, ये तो हर्फ है और फिर जर्रा में से है। तो आखिर में जज़म आए, और वो जज़म किस वजह से? जज़म देने वाले हुरूफ की वजह से। तो यहां पर भी ये फेल की कुछ बुनियादी अलामतें हैं। उसके बाद हमारे पास हर्फ है। अब हर्फ की अलामत क्या होती है? हर्फ की अलामत इस्म और फेल की अलामतों से ये खाली हो। इस्म और फेल की अलामतों से खाली हो तो उसे हम हर्फ कहेंगे। तो इस्म, फेल, हर्फ, आपको जब नहव पढ़ना है, एराब लगाना है, कलिमात को आपस में जोड़ना है, तो पहले आपको इस्म, फेल, हर्फ में पहचान करनी पड़ेगी। वरना किसको जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। जहां इस्म को फेल से जोड़ना हो, वहां आपने इस्म को इस्म से जोड़ दिया। जहां हर्फ से इस्म को जोड़ना हो, वहां आपने हर्फ से फेल को जोड़ दिया, तो ये गलत हो जाएगा। कहां पर किससे किसे किससे जोड़ना है, वो तरीका आप कब समझेंगे? जब इनके दरमियान आप फर्क करेंगे। आपको ये पता होगा कि यहां पर इस्म लाने की जरूरत है या फेल लाने की जरूरत है। उसके बाद चूंकि नहव के अंदर ज्यादा इस्तेमाल इस्म का होता है, और इस्म मरफू, मंसूब और मजरूर, मरफू, मंसूब और मजरूर, ये तीनों हालतों में आता है। और कसरत से इस्म का जिक्र किया जाता है नहव में। इसीलिए हम यहाँ पर इस्म की वो किस्में, इस्म की वो तकसीम, वो अलग अलग शक्लें जो नहव में एराब लगाने में हमें काम देती हैं, या उसे समझकर हम उस पर एराब लगा सकते हैं, तो हमें उसके लिए उनकी अक़साम को, उनकी किस्मों को समझना पड़ेगा। तो इस्म की किस्मों में से हमारे पास एक किस्म है जामिद। एक किस्म है जामिद। जामिद का मतलब क्या होता है? जामिद यानी जमा हुआ। जामिद वो इस्म जो न किसी से बनता है और न उससे कोई बनता है। वो इस्म जो न किसी से बना और न उससे कोई बना, न बनता है न बनाता है, ये समझिए। न बनता है और न बनाता है, उसे कहते हैं जामिद।
اسم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جامد. جیسے مثال کے طور پر رجل. رجل یہ کسی اور کلمے سے نہیں بنا، اور رجل سے بھی کوئی دوسرا کلمہ نہیں بنتا، کوئی دوسری قسم نہیں بنتی. رجل ہمیشہ رجل ہی رہے گا، رجل واحد، اور اس کی جمع رجال. فرسن مانے گھوڑا. تو یہ کسی اور کلمے سے نہیں بنا، یہ کلمہ ایسا ہی ہے، پیدائشی یا بناوٹی یہ ایسا ہی ہے. اسم کی دوسری قسم ہے مصدر. مصدر مصدر کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. ہمارے گھر پانی آتا ہے، یہ پانی کا مصدر کیا ہے؟ بور. یہ پانی بور سے آ رہا ہے. یہ پانی کا مصدر کیا ہے؟ تالاب. یہ پانی تالاب سے آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مصدر، جہاں سے نکلا. تو مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی لفظ بنے. وہ خود بنتا نہیں ہے، وہ بناتا ہے. مصدر جو خود بنتا نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کو بناتا ہے، یعنی وہاں سے کوئی لفظ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں مصدر. اور فعل کے اندر آپ نے مصدر پڑھا ہوگا. جیسے نصر کا مصدر کیا ہے؟ نصرن. ضرب کا مصدر کیا ہے؟ ضربن. اکل کا مصدر کیا ہے؟ اکلن. شریبہ کا مصدر کیا ہے؟ شربن یا شربن. اس طرح سے نصر ینصر نصرن. اپنے یہ صرف صغیر پڑھا تھا اس سے پہلے، نصر ینصر نصرن. تو نصر ماضی، ینصر مضارع، نصرن مصدر. نصر ینصر نصرن. ضرب یضرب ضربا. سمع یسمع سمعا. اس سمعا ضربا فتحا. یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کلمے کے اصل حروف. مصدر کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی کلمے کے اصل حروف ہوتے ہیں. اب یہ اصل حروف کو تبدیل کر کے، اس میں کچھ اضافہ کر کے، اس کے اعراب میں تبدیلی کر کے، پھر وہاں کچھ دوسرے کلمات، دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں. جیسے ہم نے مثال دیا، نصرن سے نصرہ، نصرن سے ینصرو، نصرن سے انصرو، نصرن سے ینصرونا، نصرن سے ینصرنا. اب 14 صیغے جتنے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کس سے بنے ہیں؟ نصرن سے. یہ سب بنے ہیں نصرن سے. تو مصدر کا مطلب کیا ہوا؟ جس سے دوسرے کلمات یا دوسرے الفاظ بنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اسم کی ایک تیسری قسم ہے، اور وہ ہے مشتق. جو مصدر سے بنے. مصدر سے جو بھی بنتا ہے وہ مشتق ہے. تو مصدر کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے.
مصدر کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے. اور مشتق کیا ہے؟ بنا ہوا. مصدر سے جو بنا وہ مشتق. اور جامد جو نہ بنتا ہے نہ بناتا ہے. جو نہ بنتا ہے نہ بناتا ہے. مصدر بنانے والے کو کہتے ہیں اور مشتق جو بنا اسے کہتے ہیں. اور جامد مانے ٹھہرا ہوا ہوا جمع ہوا. تو اس لفظ کے معنی سے آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے. نہ یہ کسی سے بنا اور نہ اس سے کوئی بنا. نہ اس سے کچھ بنتا ہے نہ یہ کسی سے بنتا ہے. تو مشتق جو مصدر سے بنے. مصدر جو کچھ بنائے، جو بناتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں. جو بنتا ہے اسے مشتق کہتے ہیں. تو جیسے ہم یہاں لکھیں گے جو بناتا ہے، جو بناتا ہے. اور یہاں جو بنتا ہے، جو بنتا ہے وہ مشتق. کس سے بنتا ہے؟ یہ مصدر سے بنتا ہے. تو گویا کہ مصدر اور مشتق کا دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے. اور جامد کا نہ مصدر سے تعلق نہ مشتق سے تعلق. مصدر اور مشتق یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے مصدر اور مشتق کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. مصدر اور مشتق کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. کس حساب سے تعلق ہے؟ کہ مصدر بناتا ہے اور مشتق بنتا ہے. اب مصدر بناتا ہے تو مصدر کی مثال کیا ہم نے بتائی تھی؟ جیسے نصرن، ہم نے اس کی مثال دے کر کہا تھا جیسے نصرن. نصرن نصرن اس سے بنا نصرہ، ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، جتنے بھی ہیں. اور بھی بنتے ہیں اس سے. کیا بنتے ہیں؟ مشتق. مشتق جو بنتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تو اس میں جو چیزیں بنتی ہیں مشتق وہ 5 ہیں. جیسے نمبر 1، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل. مصدر سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل. نصرن ہے فعل کا مصدر نصرن. اور اس سے اور کون کون سے اسم بنتے ہیں؟ نصرن مصدر ہے، فعل تو بنتا ہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسم کون سے بنتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نحو کے اندر ہمیں اسم سے بحث ہے. تو مصدر سے، نصرن مصدر سے کون کون سے اسم بنتے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے اس میں فاعل. اس میں فاعل جیسے عالم، یا اگر نصرن سے آپ کہیں تو ناصر، اس میں فاعل. اسی طرح سے دوسرا اسم بنتا ہے اس میں مفعول. اس میں فاعل اور اس میں مفعول. جیسے عالم اس میں فاعل ہے تو اس میں مفعول کیا ہوگا؟ معلوم. اگر ناصر اس میں فاعل ہے تو اس کا اس مفعول کیا ہوگا؟ منصور. اس کے بعد تیسرا ہے اس میں آلہ. اس میں آلہ، اس میں آلہ یعنی کوئی ہتھیار، کوئی کام کرنے کی چیز، جس
چیز کے ذریعے کام کرتے ہیں، کوئی آلہ. جیسے اسم آلہ کی مثال اگر ہم یہاں پر دیں گے تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مفتاح. مفتاح اسم آلہ ہے. کیسے؟ چابی کے ذریعے تالا کھولتے ہیں، اس کے ذریعے ہم نے کوئی کام کیا. اسی طرح سے مزراب. مزراب یا مزربن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مزربن کا معنی ہوتا ہے مارنے کا آلہ، کوئی چھڑی، کوئی ڈنڈا، اسے کہتے ہیں مزربن. اور مفتاحن کے وزن پر اسے مزرابن بھی کہہ سکتے ہیں. اسم آلہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اسم آلہ. تو یہ مصدر سے کون کون سے اسم تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں، تو ان میں سے یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف یہ بھی مصدر سے بنتے ہیں. اس میں ظرف، اب ظرف زمان، ظرف مکان، ظرف میں 2 چیزیں آتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. جیسی مثال کے طور پر ہم کہیں گے مسجد. مسجد کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے. مسجد اس میں ظرف ایک جگہ ہے. اسی طرح 5ویں قسم ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اکبر اور افضل، یہ 5 اسماء ہیں جس کو کہتے ہیں مشتق. یہ بنتے کس سے ہیں؟ مصدر سے. مصدر جیسے نصر، علم، ضرب، فتح. یہ جو کلمات ہیں تو یہ کلمات جس کو ہم نے صرف صغیر میں پڑھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، اسے یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ اس مرتبہ. پہلے بھی آپ نے یاد کیا تھا اور پھر دوبارہ آپ کو صرف کبیر اور صرف صغیر یہ دونوں یاد کرنے ہیں. صرف کبیر بھی یاد کرنا ہے، صرف صغیر بھی یاد کرنا ہے. اس کا تعلق تمارین الصرف سے ہوگا، لیکن نحو کے اندر بھی آپ سے یاد کروایا جائے گا، یہ آپ سے ہم سنیں گے. تو مصدر سے مشتق بنا. تو یہاں ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اسم کی قسمیں. اسم کی قسموں میں سے ایک جامد ہے، دوسرا مصدر ہے اور تیسرا مشتق ہے. اسی طرح سے اسم کی جو مزید قسمیں ہیں ان میں سے ایک ہے، یہ 3 ہو گئے، اور 3 کے بعد پھر یہ 4. جیسے واحد، اسم کی ایک قسم ہے واحد. جیسے رجل، کتاب. اسی طرح دوسری قسم ہے تثنیہ، اور چوتھی 5ویں قسم ہے، چھٹی قسم ہے جمع. اسم واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. یہ عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. تو ایک پر دلالت کرتا ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، جیسے رجل. 2 پر دلالت کرتا ہو تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، جیسے رجلانی. اور 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو تو اسے جمع کہتے ہیں، جیسے رجال. تو اسم کی ایک قسم یہ بھی ہو گئی. اسم کی مزید جو قسم ہیں وہ ہے جیسے جمع میں، جمع یا جنس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مذکر،
اور مؤنث، مذکر اور مؤنث، یہ بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ یہ دو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ ساتھ میں تین جس کا تعلق عدد سے ہے، اور اسی طرح سے اوپر کے جو تین قسمیں ہیں جن کا تعلق مصدر سے بننے اور نہ بننے سے ہے، تو وہ ہے جامد، مصدر اور مشتق۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسم کی مزید اور قسمیں ہیں، جیسے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو جانا پہچانا ہو، وہ اسم جو کسی متعین چیز پر دلالت کرتا ہو، اور نکرہ ایسا اسم جو جانا پہچانا نہ ہو، جو کسی متعین چیز پر دلالت نہ کرتا ہو۔ کسی متعین چیز پر دلالت کرے تو اسے معرفہ، معروف سے ہے، اور کسی متعین چیز پر دلالت نہ کرے تو وہ نکرہ۔ دونوں میں جو فرق ہے اس کی مثال، معرفہ کی مثال جیسے سعید، سعید یہ معرفہ ہے، اور رجل یہ نکرہ ہے۔ جیسے ہم نے یہاں لکھا سعید اور یہاں لکھا رجل، تو سعید معرفہ ہے کہ سعید کسی خاص شخص کا نام ہے، تو سعید وہ کسی متعین پر دلالت کر رہا ہے، اور رجل کسی متعین پر دلالت نہیں کرتا۔ رجل مانے آدمی، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن سعید ایک خاص آدمی جس کا نام ہے سعید۔ تو اس طرح سے یہاں ہمارے پاس اسم کی مکمل 10 قسمیں ہو گئی۔ ہم نے یہاں پر اس کی 10 قسموں کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو یہ تقسیم یاد رکھنا ہے، اسم کی قسمیں کس طرح سے ہوتی ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، اور ان کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ جب ان اقسام کو ہم یاد کریں گے، پڑھیں گے، تو پھر یہاں سے ان پر اعراب لگانے کا طریقہ بھی ہم کو سمجھ میں آئے گا، کہ اگر واحد کلمہ واحد ہے تو حالت رفع میں اسے کیا لگائیں گے، حالت نصب میں اسے کون سی حرکت دیں گے، حالت جر میں اسے کون سی حرکت دیں گے، اور اگر تثنیہ اور جمع ہے تب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ تو یہ فرق کیسے ہوگا، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، جب ہم ان کے درمیان میں فرق پہچانیں گے۔ تو ہم نے فرق پہچاننے کے لیے آپ کو یہاں اختصار کے ساتھ اسم کی یہ قسمیں بتا دی ہیں۔ مذکر کی مثال جیسے رجل، اور مؤنث کی مثال جیسے بنت۔ ہر ایک کی ہم نے ایک ایک مثال یہاں پر لکھی ہے، تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ بس آج کا یہ درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ ایسے آہستہ آہستہ ہم مفرد کے بعد مرکبات میں داخل ہوں گے، اور پورے نحو کا ایک مرتبہ اچھی طرح سے خلاصہ پیش کریں گے، اور ساتھ میں اس میں آپ لوگوں سے ہوم ورک بھی کرایا جائے گا، جملے بھی لکھوائے جائیں گے، ساتھ میں جملوں کی ترکیب کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اعراب کیسے لگایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔